بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں اگر کوئی بڑی مشکل اور مصیبت آ جائے تو صدقہ دینے سے ہر مشکل دور ہو جاتی ہے۔ صدقہ آنے والی بلائیوں کو ٹالتا ہے۔ دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے جو بھی دوا کھائیں اس کے بعد 1 گلاس دودھ پی جائیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ صرف 1 گھنٹے تک ہیڈ فون لگانا آپ کے کانوں میں بیکٹیریا بڑھا دیتا ہے اور ذہنی تناؤ میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنازے کو رکھا جاتا ہے اور لوگ اسے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں تو اگر وہ نیک ہو تو کہتا ہے مجھے جنتی نعمتوں کے لیے آگے پہنچاؤ، اور اگر وہ صالح نہ ہو تو وہ اپنے گھر والوں سے کہتا ہے تباہی ہو، تم لوگ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ انسان کے علاوہ ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، اور اگر انسان سن لے تو وہ بے ہوش ہو جائیں۔ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ہمیشہ ان 5 لوگوں کی صحبت میں رہو۔ غصہ کے وقت انصاف کرنے والے، مصیبت کے وقت پر اعتماد اور مثبت سوچ رکھنے والے، غم میں حوصلہ افزائی کرنے والے، صاف نیت والے اور شکر گزار لوگ۔ جلدی رونے والے لوگ دل کے صاف اور معصوم ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان اپنا اوپر والا جبڑا نہیں ہلا سکتا؟ زیادہ غصہ کرنے والے لوگوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ دل کی بے چینی دور کرنے کے لیے اپنے گناہوں کو استغفار سے دھویا کرو اور دل کو خوف خدا سے دھویا کرو۔ پھیپھڑوں کو صحت مند رکھنا ہے تو صبح سویرے اٹھ کر 10 منٹ تک پیدل گھر کے صحن میں چہل قدمی کریں اور لمبے لمبے سانس لیں۔ تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ کسی بھی محفل میں اپنے منہ کو زیادہ بند ہی رکھو، کیونکہ جب تک ایک مچھلی اپنا منہ بند رکھتی ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا، جب وہ نزاع کے عالم میں تھے، اپنے بیٹے سے کہا جب میں فوت ہو جاؤں تو میری نعش کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی نہ جائے۔ جب تم مجھے دفن کر چکو اور مجھ پر مٹی ڈال لو تو پھر اتنی دیر تک میری قبر کے گرد کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے است کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ میں تمہاری وجہ سے خوش اور پرسکون ہوں، اور میں جان لوں کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے قاصدوں فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ تلسی کے پتے چبانے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے، چائے جوڑوں کے درد میں اضافہ کرتی ہے اور ہونٹوں کو کالا کرتی ہے۔ اندھیرے میں موبائل استعمال کرنے سے چہرہ وقت سے پہلے بوڑھا دکھائی دیتا ہے۔ سینے کی بلغم اور ریشے سے پھیپھڑے بند ہو جاتے ہیں جس سے دمہ ہو جاتا ہے۔ کھجور ایسا پھل ہے جو بلغم اور ریشے کو خارج کرنے میں نہایت مفید ہوتا ہے۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ بچوں کو بوتلیں، بسکٹ اور بازاری اشیاء کھلانے کے بعد یہ شکوہ نہ کریں کہ ہمارا بچہ دودھ نہیں پیتا، کیونکہ بازاری اشیاء کھانے کی قدرتی خواہش کو ختم کر دیتے ہیں۔ نہانے والے پانی میں 2 چمچ لیموں کا رس ملا کر نہانے سے نہ صرف یہ کہ آپ کی تھکن دور ہو جائے گی بلکہ اسکن بھی خوبصورت اور چمکدار ہو جائے گی۔ بری آنکھوں والے لوگ زیادہ تر ایماندار، دوسروں کو جج نہ کرنے والے اور بھروسے کے لائق ہوتے ہیں۔
اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا قریب المرگ ہے، لہٰذا آپ تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا اور یہ پیغام دیا، یقیناً اللہ کا جو اس نے لے لیا اور جو اس نے دے رکھا تھا، اس کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے، پس صبر کریں اور ثواب پائیں۔ انہوں نے دوبارہ پیغام بھیجا اور قسم دے کر عرض کی کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ آپ کھڑے ہوئے اور سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی کعب، زید بن ثابت اور کچھ لوگ آپ کے ساتھ تشریف لائے۔ بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا گیا، جبکہ اس کے سانسوں کا رابطہ ٹوٹ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں تو سعد نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آنسو تو اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا فرمائی۔ اللہ بھی اپنے رحم کرنے والے بندوں پر ہی رحم کرتا ہے۔ متفق علیہ۔ صلاح جیت نامردی کا علاج ہے۔ قوت جمع بڑھا کر جسم میں نئی جان بھرتا ہے۔ پالک پھیپھڑوں اور سانس کی نالیوں کو صاف کرتی ہے اور آئرن کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ پالک بلغم کو پتلا کر کے آسانی سے فارغ ہونے میں مدد دیتی ہے۔ پیاز کھانے سے بدن میں تازہ خون پیدا ہوتا ہے۔ اس میں شامل فولاد خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ ناظرین، ٹوتھ پیسٹ چھالوں پر لگانے سے چھالے جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیموں کے چھلکے اگر سبزیوں کے ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دیے جائیں تو سبزی کی رنگت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے کھانسی سے نجات ملتی ہے اور بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ مچھر کو او بلڈ گروپ پینا دیگر گروپس کی نسبت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ جو لوگ چکوترے کی سبزی زیادہ کھاتے ہیں ان کے منہ پر جھریاں نہیں پڑتیں۔ اگر کھانا کھانے سے قبل 1 چمچ شہد تھوڑی سی دار چینی ڈال کر کھائی جائے تو کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے اور وزن بھی کم ہوتا ہے۔ بد ہضمی ختم ہوتی ہے اور جسم بھی فٹ رہتا ہے۔ زندگی اپنے حساب سے گزارنی چاہیے، ورنہ لوگوں کو خوش رکھنے کے چکر میں سرکس میں شیروں کو بھی ناچنا پڑتا ہے۔ سانس کی تکلیف میں ادرک کی چائے جادوئی طور پر کام کرتی ہے۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو پھر بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں جن کی وہ قیمت نہیں دے سکتے۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑے رہتے ہیں وہ بیماریوں میں گھرے رہتے ہیں۔ جھریوں والی اور لٹکی ہوئی جلد کے لیے انار کا استعمال بے حد مفید ہے۔ ابو مالک اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہلیت کی 4 خصلتیں ایسی ہیں جنہیں وہ نہیں چھوڑیں گے: حسب پر فخر کرنا، نسب پر طعن کرنا، ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا اور نوحہ کرنا۔ جو نوحہ کرنے والی موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو بروز قیامت اس پر گندک کی قمیض ہوگی اور خارش کا کرتا ہوگا۔ سبزی کا سالن زیادہ کھاؤ، اس سے بدن میں خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ اگر انسان ایک دن نماز نہیں پڑھتا تو وہ 64 سجدے نہیں کرتا، جبکہ شیطان نے صرف ایک سجدے سے انکار کیا تھا تو اس کا کیا حشر ہوا تھا۔ ضرورت سے زیادہ نیند لینے سے
لوگ اداس اور بے چین رہتے ہیں۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔